کو سبحان اللہ. سرکار کی شان دیکھو, کو سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمارے امام اہل سنت, ارے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, ہے خلیل اللہ کو حاجت, ہاں ہے خلیل اللہ کو, ہے خلیل اللہ کو حاجت, بولو ہے خلیل اللہ. اور جنیا سائیاں تعریفہ کرو تو اینڈ تے ہی کہنا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداغ حضور, اے رضا اچھے رضا پیارے رضا میرے رضا احمد رضا, اے رضا خود صاحب قرآن مداغ حضور, تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. ہو اے گدا خود صاحب قرآن مداغ حضور, تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی, تجھ سے کب ممکن ہے پھر گال ساری. آپ فرماتے ذکر روکے فضل کاٹے نفس کا جو یارے, پھر کہے مر در کے ہوں امت رسول اللہ کی, اور تجھے ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ تو اپنے آپ کو امتی کہلاتا اور کہتا ہے انہیں علم نہیں تھا, وہ لکھنا نہیں جانتے تھے, پڑھنا نہیں جانتے تھے. میری مراد جو لوگ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہوں گے, یہ آج کا ایک ملا ہے کراچی کا, وہ میرا خیال ترک مسعود مفتی ہے یا دیوبند حضرات کا. میں نے کہا او ملاؤ تم جیسے کئی حرامی ہیں اور کئی گئے, پر میرے حضور کا چرچا بلند ہوتا جا رہا. یہ وہ چرچا ہے کہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا. بولنا سبحان اللہ. یا رسول اللہ میرے امام نے لکھا پھر دل پر ہمارے اللہ کی قسم مور ہے, یا رسول اللہ میرے آقا ہماری جان قربان, میری جان قربان آقا, جو آپ کو مٹانے والے وہ مٹ جائیں گے. کو سبحان اللہ. مٹ گئے مٹ جائیں گے آقا جی سارے عادات تیرے. کوچی کو یار چاسنی ہے, یا رسول اللہ مٹ گئے مٹ جائیں گے سارے عادات تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. کونا سبحان اللہ, کونا سبحان اللہ, ہائے 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 کو سبحان اللہ. گل ساری سرکار دی. حضور کا ذکر تو کام ہونے والا نہیں. آپ کے ایک واقعہ سنوں گا ذات خدا کی قسم, ایک حدیثی بھی سن لو. کو سبحان اللہ. یہ بک بک کرتے ہیں نا, یہ بک بک کرتے ہیں یہ دوسرے جو دلیلیں ڈھونڈنے والے ہیں, وہ جو قرآن حدیث کی تو بات ہی نہیں ہے, بابوں کی بات. میں کہا ذلیلہ بابیاں بغیر بکریاں چڑھ دی ہی نہیں. کو سبحان اللہ. حدیثیں تیرے باپ نے پچائی ہیں, وہ بھی تو بابے نے پچائی ہیں نا. امام بخاری کیا بابا نہیں تھے, امام مسلم کیا بابا نہیں تھے, کون ہے امام ترمذی کیا تھے, یہ بابے ہی ہیں نا ہمارے. تیرے تو بابے ہیں وہ اسحاق چغل جیسے بندے, تو تو اولاد ہی یزید کی ہے. ہم حسینی ہیں نا, ہم سے تو پوچھ. سبحان اللہ. ہاں ہم حسینی ہیں الحمدللہ, خدا کی قسم ہیں پیور حسینی ہم. نہ وہ جو سیدنا صدیق اکبر پاک کو بھونکے, نہ وہ جو رسول اللہ پاک کو بھونکے, حسینی ہم ہیں. کو سبحان اللہ. اور خدا کی ذات کی قسم میرے آقا حضور جانے جانا علیہ السلام کی حدیث شریف ہے, وہ سیاستہ میں نہ ہو جو چور کی سزا میں نہیں سزا. میں نے کہا حرامی تجھے مفتی کس نے بنا دیا؟ ذلیل امی کا معنی کرتا ہے کہ لکھنا نہیں جانتے تھے, پڑھنا نہیں. وہ ذلیلہ نہیں, تجھے پتہ ہی نہیں, امی تو وہ ہے جو کائنات کو لکھنا سکھائے, کائنات کو پڑھنا سکھائے. سبحان اللہ.
امی کا مانا احمد رضا سے پوچھو حضور آپ بتائیں کیا ہے؟ امام بولے وہ جسے پڑھایا بھی خود خدا نے اور لکھایا بھی خود خدا نے. سبحان اللہ. اس امی کہتے ہیں جس کے صدقے سے جن کے نالین کو اٹھا کر کوئی سر پر رکھ لے اس سے بڑا عالم دین نہ ہو, انہیں امی کہتے ہیں. کو سبحان اللہ. سرکار کریم جانے جانا آقا حضور علیہ السلام حضور گھرے نماز شریف کے آگے جماعت کرا رہے ہیں, پیچھے ساری جماعت ہے. جانے جانا پاک نے اسلام فرمایا صحابہ سنو, اپنے کندھے ملو, اپنے معاملات یہ معاملات نہ کرو. تم کیا سمجھتے ہو ہم تمہیں دیکھتے نہیں؟ ہم جیسے آگے دیکھتے ہیں ایسے پیچھے بھی دیکھتے ہیں. کون سبحان اللہ. اور سرکار جانے جانا آقا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی علم و حکمت کے کیا کہنے, آپ کے علم کی آپ کی شان کو کوئی پا ہی نہیں سکتا. علم سونے نے اننا دیتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل سونے نے انی دیتی علماں وچ نہ آوے. اور تمہیں کیا خبر آج کے 2 ٹانگ والے کتے, ملا تجھے کیا خبر خدا کی ذات کی قسم. اور بابا بلے شاہ سرکار نے اس پہ فرمایا نہ علماں وچ پھسا ملا نہ لمحے پینڈے پا ملا بس یار دیگر سنا ملا. سرکار کی بات سنو. ہم نے اسی لیے تو تم جیسے کمینوں کا دامن ہی پکڑا, ہمارے ہاتھ میں دامن شاہ جمال کا ہے, رفیق شاہ سرکار کا ہے, اس لیے تو ہمارے ہاتھوں میں آج دامن احمد رضا کا ہے. ساڑھے تو پیر نے دسی یہ گل ہی, ساڑھے تو شیخ کام زیادہ پترا جرا رضا دا نہیں ہو ساڑھا نہیں. جنہیں اعلیٰ حضرت کہنے سے چڑ ہے پھر ہمیں اس سے چڑ ہے. ہونا سبحان اللہ. ہمیں تو اعلیٰ حضرت سے 1 سیکنڈ کے لیے جدائی قبول نہیں ہے. کو سبحان سوچ ہی نہیں سا اللہ اس سے پہلے موت دے دے کہ حضور امام محمد رضا خان علیہ رحمہ سے میرے امام حضور امام محمد رضا خان قادری بریلوی علیہ رحمہ سے میں 1 سیکنڈ کی دوری ہوں. کون آمین. اللہ اس سے پہلے موت دے دے خدا کی قسم, اور ان کے عقیدے پر جینا مرنا نصیب فرمائے. تو آمین. باو جی بلے شاہ سرکار کے, شاہ نظام اولیاء پاک کے, حضور غوث اعظم دستگیر پاک کے, اور انہی پاکوں کا وہ عقیدہ جو میرے امام محمد رضا پاک کا عقیدہ ہے. کو سبحان اللہ. اب جانے جانا آقا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پاک کا علم پاک سی. کو سبحان اللہ. پھر کو سبحان اللہ. کئی حدیثیں پر میں آپ کو ٹائم تھوڑا ہے, ایک حدیث سناتا ہوں. چلو حدیث ہی سنو. کو سبحان اللہ. یہ حدیث ہی سن لو, یہ حدیث ہی سناتا ہوں. ایک اونٹنی ہے سرکار کی بارگاہ میں. کو سبحان اللہ. رات کا ٹائم ہے, سرکار کی جانے جانا آپ میرے آقا مولا خاتم الانبیاء آقا حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوئے. آگے آگے حضور ہیں گلی مبارک میں, پیچھے پیچھے سیدنا عبداللہ ابن عباس ہیں. جانے جانا پاک آقا حضور علیہ السلام کے سگے چچا کے بیٹے وہی راوی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہی راوی ہیں اس روایت کی. کو سبحان اللہ. آپ جی فرماتے ہیں کہ سائیں پاک جلوہ گر ہوئے نا جب گلی شریف میں, تو سرکار کی بارگاہ میں ایک اونٹنی آ گئی. کو سبحان اللہ. اس اونٹنی آگے اپنے معاملات میں اس نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ میرا سلام ہو. سیدنا پاکوں نے جواب ارشاد فرمایا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں میرا مالک ہے اور وہ معاملات یہ کرتا تھا, اس کی وجہ سے میں چھوڑ کر چلی گئی. آپ سمجھتے ہیں نا بھی, یعنی کہ وہ مجھے میری خدمت صحیح نہیں کرتا تھا, چارہ صحیح نہیں ڈالتا تھا, کام زیادہ لیتا تھا, ٹائم پر نہیں. مراد یہ ہے تو میں ادھر سے بھاگی تو بھاگ کر میں چلی گئی جنگلوں میں. سبحان اللہ. اس سے جان چھڑا کر بھاگی جنگلوں میں. جب جنگلوں میں پہنچی تو میں نے دیکھا وہاں تو شیر بھی تھے, چیتے بھی تھے, بھیڑیے بھی تھے. تو میں ادھر جا کر ڈر گئی. شیر چنگا رہے تھے, چیتے بھی تھے, وہ بھی چنگا رہے تھے, بھیڑیے بھی بول رہے تھے. یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان, میرے ماں باپ آپ کے قدمین شریفین محترین مطہرین منورین منورین شریف پر قربان. یہ اونٹنی کہہ رہی ہے. کون اونچی سبحان اللہ. جب بیڑیے چیتے میں نے دیکھے تو میں تو پریشان ہوگی کہ یہ تو مجھے کھا جائیں گے. اس سے جان چھڑے ادھر پھنس گئی. تو کہتی خدا کی قسم اتنے میں جب میں نے یہ دل میں سوچا, یہ بات سمجھو, سنیا یہ بات سمجھو. میں نے کہا ملا تارک مسعود سلیم
اس بات کا جواب دے، تیرے باپ نے دینا ہے۔ جیلم کے باندر تیرے باپ نے جواب دینا ہے اس بات کا۔ بتانا اس حدیث پاک کا کیا جواب دے گا؟ اب جانا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا حضور خاتم الانبیاء پاک کی بارگاہ تشریف میں اونٹنی عرض کری، حضور جب دل میں یہ بات آئی تو شیر نے شیر سے، چیتے نے چیتے سے، بیڑیے نے بیڑیے سے چنگار کر کہا، کائنات میں جس جانور کو دل چاہے کھاؤ، جس کو دل چاہے پھاڑو، جس کو دل چاہے چیڑو، پر اس اونٹنی کی طرف گہری نظر سے نہ دیکھنا، اس لیے کہ اس کے اوپر خدا کے رسول جلوہ گر اس لیے کہ اس کے اوپر خدا کے محبوب جلوہ گر ہوں گے۔ ایک گل دسو، بیڑیے نبی نہیں، رسول نہیں، ولی نہیں، پر رسول اللہ کی محبت کرتے ہیں، اور وہ اونٹنی کوئی ولی اللہ نہیں تھی، نبی اللہ رسول اللہ نہیں، بلکہ ان کی خادمہ ہے، پر اس پر خدا کے محبوب جلوہ گر ہوں گے۔ اس کے صدقے میں اللہ نے یہ غیب کا علم درندوں کو سکھا دیا۔ گل ہے ساری سرکار دی، اور یہی بات نہیں ختم ہوگی۔ وہ نہیں کہتی میں سلگرو ہوگی، بلے 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 یا رسول اللہ تاڑیاں شانہ تو میری ماں باپ قربان۔ ہائے ہائے، مجھے تو خود نہیں پتا تھا میرے لیک اتنے خوش نصیبی ہیں، اتنے مبارک لیک ہیں کہ مجھ پر آپ جلوہ گر ہوں گے۔ اونٹی کہتی میں نے جنگلوں میں رہنا شروع کیا، اب بھوک بھی مجھے لگ گئی، رات کا کافی ٹائم ہو چکا تھا، اس سے تو سرخرو ہو گئی کہ انہوں نے جانور کوئی میرے نہیں آندہ نیڑے، اب بھوک تھی بھوک، تو میں نے دیکھا جب دل میں یہ بات آئی تو مجھے بھوک لگی تھی، میں نے سوچا میں کچھ کھاؤں، بھوک بھی لگی ہے، تو کہتی جو درختوں پر پھل لگے ہوئے تھے، وہ درختوں کے پھل، وہ اس کی شاخ میں سے لگے ہوئے پھل، وہ درختوں کے پتے وغیرہ پھل وغیرہ، وہ عرض کر رہے تھے اللہ کی پیاری، اے رسول اللہ کی خادمہ، تو ہمیں کھا لے، تو ہمیں کھا لے، تو ہمیں کھا لے، اس لیے تو ہمیں کھا لے کہ ہم تیرے جزو بدن بنے اور تجھ پر اللہ کے محبوب سوار ہوں۔ بولا سبحان اللہ۔ تو خدا دی قسم دلیلاں تے لاکھ کروڑ، پر ہم دلیل کے بغیر سرکار کو مانتے ہیں، کو سبحان اللہ، ہم دلیل کے بغیر سرکار کو مانتے۔ تو میں نے آپ سے عرض کی تھی اپنا جلدی کرا لانا، تو اپنا جلدی کرا لانا، ٹھیک ہے نا، ایس کے ٹائم تک کرا لیا کرنا، تو جلدی پہنچ جا کرو۔ گل ساری بس امام اہل سنت نے ایک بات سمجھا دی، میرے امام نے، ہم اہل سنت کے امام پاک نے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، کون اس میں، اور جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضول کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ تیری گلی سے جائے کیوں۔ ہم کسی مفتی کو پیر کی ٹھوکر پر نہیں گرتے کو سمانا، ہم نے اسی کو مانا ہے جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے۔ ایسے طارق مسعود جیسے کئی ملا آئے اور کئی گئے، پر میرے حضور کا ذکر میرے رب نے بلند کیا ہی رکھا ہے، کیا ہی رکھے گا، اور ہم حضور کے کتوں کے جان میں جب تک جان ہے، بدن میں جب تک جان ہے، انشاءاللہ الکریم حضور کی ناموس پر بھونکنے والوں کی زبانیں کاٹی جائیں گی۔ کو سنا حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت پر بھونکنے والوں کی زبانیں کاٹی جائیں گی۔ گل ساری سنکار دی۔ حضور خاتم الانبیاء پاک علیہ السلام سے سچا عشق کرو، حضور کی غلامی کو اپنا لو، اور آپ کے عاشقوں میں اپنا نام لکھا لو۔ خدا کی قسم یہ وہ نعمت اور سوغات ہے، یہ وہ رحمت ہے کہ جس کے دل میں آ جائے، جس کے دل میں آ جائے
تو پھر بالا سے بالا ہوتا جاتا ہے. نہ دنیا میں کوئی عذاب، نہ موت کا عذاب، نہ قبر کا، نہ حشر کا، نہ آخرت کا. سائیں پاک کا فرمایا جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا سبحان اللہ، جو میری اہل بیت سے محبت کرے، جو میری اہل بیت سے محبت کرے، وہاں مرنے کا وقت آئے گا تو اسے نزا کی تکلیف نہیں ہوگی، خاتمہ بالایمان ہوگا. وہاں جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا وہ ایمان پر مرے گا. کس پر مرے گا؟ ایمان پر مرے گا. اور اس کو موت کی تکلیف، جان کنی کی تکلیف، قبر میں جائے گا نا تو میری پہچان نصیب ہوگی، سوالوں کا جواب بھی مل جائے گا. قیامت کے دن اٹھے گا تو آپ کوثر سی بھی ہمارے جد اللہ والے ہاتھ نصیب سے نصیب ہوگا. اور فرمایا کہ ادھر علی کھڑے ہوں گے، میں کہوں گا علی تو پلا انو کونا سبحان اللہ، ہم ہیں علی والے، کونا سبحان اللہ، الحمدللہ ہم ہیں علی والے، ہم ہیں علی والے کو سبحان اللہ. اللہ دی قسم مینوں تے اس جملہ کہن دی چاس بڑی آندی، ہم ہیں علی والے، ہم ہیں علی والے، اس لیے کہ ہم ہیں نبی والے، اس لیے کہ ہم ہیں نبی والے کو سبحان اللہ. نبی والے، نبی والے، نبی والے، ہم ہیں نبی والے، اس لیے ہم ابو بکر عمر عثمان و علی والے ہیں، سیدہ پاک سلام اللہ علیہ پاک والے ہیں، سرکار مولا حسن و حسین پاک، سرکار مولا امام پاک و مولا غوث الورا مرشدوں والے ہم ہیں جناب، اعلیٰ حضرت پاک والے. سمجھ لگی گل نہیں؟ حضور سے عشق کرو، اسی میں کامیابی ہے، ورنہ پھر قبر ہڈیاں نہیں چھوڑے گی، یہ جانور بھی تیرا احترام نہیں کرے ہو. اور امام اہل سنت کا ایک شعر پڑھتا ہوں تو سبحان اللہ. یہ تعظیم کرتے ہیں نکیرین میرے، کہ تعظیم کرتے ہیں نکیرین میرے، تیرا نام لے کر یہ عزت ملی ہے. جانوراں دی کی ضرورت تے فرشتے پاک ادب کر دے کون سو. تو میں تانوں یہ دی تشریح سمجھا